السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو؟ کافی سارے دوستوں کے اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں ابھی ایڈمیشن لیں گے، تو ان کے کوسچنس آ رہے تھے، یا کافی ایسے پیرنٹس تھے جن کے بچے کو ایڈمیشن لے کے دینی ہے یونیورسٹی میں، تو ان کے کوسچنس آ رہے تھے کہ سر ہمیں گائیڈ کریں کہ کون سے سبجیکٹس ہم چوائس میں رکھیں، کون سے سبجیکٹ چوز کریں، کون سے بہتر ہیں کون سے نہیں ہیں، اور ہمارے بچے کے لیے کون سا بہتر رہے گا۔ تو یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہوگا۔ تو میں ہوں سیر علیہ بچہ ارجن، ڈی ایف سی اسلام آباد، اور 0304984422 آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آپ کو کسی بھی کنفرن کی صورت میں اس ویڈیو سننے کے بعد بھی آپ کو کنفرن ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں، آج کا جو کوشچن ہے، ہاؤ ون شوڈ سلیکٹ دا سبجیکٹ اور چوائسیز ان یونیورسٹی۔ کوئی بھی آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد گریجویشن پروگرام کے لیے، 2 ایئرس یا 4 ایئرس کے لیے، تو آپ کو یہ مائنڈ بھی کنفرن ہوتی ہے کہ ہم کون سے سبجیکٹس رکھیں، یا کون سے سبجیکٹس فرسٹ پہ رکھیں، سیکنڈ پہ کون سا رکھیں، تھرڈ پہ کون سا رکھیں۔ تو اس کی جتنے بھی یہ جو پرابلمس آپ کو پیش آتے ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس یہ فارم وغیرہ جو چوائسیز والا ہوتا ہے فل کرتے رہتے ہیں، تو وہ بہت کنفیوز ہیں کہ سر ہم ابھی کیا کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، وہ دیکھ کے آپ سبجیکٹ چوز کریں۔ ایک اسکوپ دیکھیں، اس سبجیکٹ کا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ آپ کہتے ہیں یہ اٹھاؤں، تو اس کا پہلے اسکوپ دیکھیں کہ اگر میں یہ سبجیکٹ رکھوں گا تو اس کا فیوچر میں اسکوپ کیا ہے، ابھی یہ اسکوپ کیا چل رہا ہے اس کا، اور پاکستان میں کیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ فارن میں جاؤں گا تو ادھر کیا اسکوپ ہے۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ کا اسکوپ دیکھا کریں۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ اس سبجیکٹ میں میرا انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ نمبر تھرڈ پہ دیکھیں لیول آف کمپیٹنسی، کہ آپ اتنا کمپیٹنٹ ہیں، آپ اتنا جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایبلٹی ہے کہ اس سبجیکٹ کو آپ پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں کہ آپ کا اپنے لائف میں، آپ کی زندگی میں کیا مقصد ہے، آپ کو کیا بننا ہے، اور جو آپ یہ سبجیکٹ رکھ رہے ہیں کیا اس سبجیکٹ کی ہیلپ سے آپ وہ بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے۔ نمبر 5 دیکھیں ٹرینڈ، کہ آج کل کیا پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے، کس سبجیکٹ کی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کون سا سبجیکٹ بہتر رہے گا۔ اس 5 چیزوں کے بعد نمبر 6 پہ جو کینڈیڈیٹس، زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے، کینڈیڈیٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کون سا ہم سبجیکٹ اٹھائیں جو ہمیں آگے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا امتحان دینا ہے تو اس میں بھی ہیلپ فل رہے گا۔ تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو سی ایس ایس کرنی ہے تو اسی حساب سے آپ سبجیکٹ اٹھائیں۔ تو یہ 6 چیزیں آپ دیکھا کریں ہر سبجیکٹ میں۔ فار ایگزامپل کافی کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے وہ انٹرسٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اٹھانے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ کیا ہے پاکستان میں، کیا واقعی اس کے بیسس پہ آپ کو کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے، آپ کسی اچھی جگہ پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس میں آپ کا پڑھنے کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کمپیٹنٹ ہیں کہ اس سبجیکٹ کو ہینڈل کر سکیں گے کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کا مقصد کیا ہے، سی ایس ایس کرنا آپ کا مقصد ہے، یا آپ کا مقصد ہے کہ لیکچرر بننا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا گول ہوتا ہے نا، سیم کینڈیڈیٹس کا سیم گول نہیں ہوتا۔ میرا مقصد ہے کہ میں لیکچرر بنوں، میرا کوئی بھی آفیسر بننے میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو میرا گول الگ ہو گیا۔ دوسرا کینڈیڈیٹ ہے جس کا مقصد ہے کہ میں سی ایس ایس آفیسر بنوں اور مجھے لیکچرر یا ٹیچر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہر کسی کینڈیڈیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی بیسس پہ آپ سبجیکٹ اٹھائیں جو آپ کا زندگی میں مقصد ہو، اور کسی کے کہنے پہ نہ اٹھائیں۔ کافی کینڈیڈیٹس کیا غلطی کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا میرے ٹیچر نے یہ سبجیکٹ ریکمنڈ کیا ہے، یا مجھے اس بھائی نے یا مجھے اس جو ہے وہ انکل نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ سبجیکٹ اٹھاؤ، اس لیے میں اٹھا رہا ہوں۔ نیور، ایسے کبھی بھی نہ کریں کہ کوئی بھی آپ کو کہہ دے کہ یہ سبجیکٹ اٹھاؤ تو وہ آپ اٹھا لیں، کیونکہ آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، آپ کی اپنی کمپیٹنسی کی لیول بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی آپ کا اچھا سا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے وہ آفیسر ہے آپ کے دوستوں میں سے، یا آپ کے پیرنٹس کے آفیسرس ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو آپ کو سجیسٹ کر لیں گے کہ آپ انگلش اٹھاؤ، اور آپ کی بالکل لیول نہیں ہے انگلش کو پڑھنے کی، انگلش کو کریک کرنے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا میرے لیے، تو وہ سبجیکٹ ہرگز نہ اٹھائیں۔ آپ وہ سبجیکٹ اٹھائیں دیکھیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ اس کا اسکوپ بھی دیکھیں کہ اسکوپ بھی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے میتھمیٹکس اٹھایا ہے،
آپ کو کسی نے بتایا یار میتھمیٹکس جو ہے نا وہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، آپ وہ سبجیکٹ اٹھائیں، اس کے تھرو آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ لیکچر بن سکتے ہیں۔ جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہے لیکچر بننا، جب آپ کا مقصد ہے کہ CSS PMS کرنی ہے ڈگری کے بعد، تو پھر میتھمیٹکس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ پھر اس کو نہ اٹھائیں جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور آپ کا جو ہے وہ اس کا اسکوپ بھی نہیں ہے اتنا۔ یا فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کافی کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں آج کل، وہ سائنٹیفک سبجیکٹس اٹھاتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے لائف میں CSS PMS کرنا، اور کسی نے اٹھا لیا فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں زولوجی کا سبجیکٹ، تو اگر آپ زولوجی میں ڈگری کر رہے ہیں تو زولوجی کے بعد جو ہے آپ کا کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا آپ CSS کی تیاری کریں گے، تو زولوجی کا جو سبجیکٹ ہے وہ 100 مارکس کا کل ہے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ اس میں کور نہیں ہوتے۔ نہ آپ کا جو ہے پولیٹیکل سائنس کور ہوتی ہے، نہ آپ کا IR کور ہوتا ہے، نہ آپ کو سندھی پڑھائی جاتی ہے یا کوئی بھی ریجنل لینگویج پڑھائی جاتی ہے۔ تو مطلب زولوجی اگر آپ آپٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، 4 ایئرس دے رہے ہیں، تو اس میں صرف آپ کا ایک 100 کا زولوجی کور ہوگا، باقی کچھ بھی کور نہ ہونے والا ہے۔ تو ایسے سبجیکٹس اٹھائیں اگر آپ کو CSS PMS کرنی ہے جن کی لنک ہو، مطلب جو یونیورسٹیز میں آپشنلس پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ یا میجر پڑھائے جاتے ہیں، وہ ایسے سبجیکٹس ہوں جو CSS کے آپ کے آپشنلس بھی کور ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی نے پول سائنس اٹھا لیا، آپ کو CSS کا شوق ہے، آپ کہتے ہیں میں CSS کروں، تو آپ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ اٹھا لیں۔ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں 200 مارکس آپ کی پول سائنس کی CSS PMS میں ہے، 100 آپ کا کانسٹیٹیوشنل لا آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہ کور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو سندھی کا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی آپ کا کور ہو جاتا ہے، سندھی 100 مارکس کا CSS میں ہے۔ اسپیشلی جو سندھ کے کینڈیڈیٹس ہیں یا جو مطلب اور پروونسز کے ہوں گے تو اس کو اردو پڑھائیں گے، کسی کو کوئی اور لینگویج ہوگی تو وہ پڑھائیں گے، تو وہ بھی آپ کا کور ہوتا ہے۔ سوشولوجی آپ اٹھائیں یا سوشولوجی نہ اٹھائیں، ٹیکنالوجی اٹھائیں، تو وہ بھی آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا سبجیکٹ اٹھائیں جس میں سے آپ کو فائدہ ملے۔ یہ غلطی نہ کر کے بیٹھیں کہ جو پرانے اولڈ لوگوں کے کانسیپٹس ہیں، جو آپ کے پیرنٹس پڑھے ہوئے ہیں ان کے اولڈ کانسیپٹس ہیں، وہ اولڈ باتیں کرتے ہیں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں۔ کافی کینڈیڈیٹس کیا کہتے ہیں کہ میرا ابو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سائنس کا سبجیکٹ ہے، سائنس کا بڑا اسکوپ ہے، لیکن جس کے پاس زولوجی کی ڈگری ہے تو سندھ میں یا پاکستان میں اس کا یہ اسکوپ ہے کہ اگر BS آپ کرتے ہیں تو BS کے بیسس پہ زیادہ سے زیادہ آپ لیکچرر بن سکتے ہیں، کالج لیکچرر یا اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر بن سکتے ہیں یا FPSC کے تھرو آپ بن سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے باقی تو اتنا کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، CSS میں بھی آپ کا اس کا اسکوپ نہیں ہے، اور ماڈرن جو ٹرینڈس چل رہے ہیں اس میں بھی اسکوپ نہیں ہے۔ بس ایک فائدہ ہے، یا تو آپ ٹیچر بن سکتے ہیں یا آپ سائنٹسٹ اگر آپ کو بننا ہے، اس کے لیے تو زیادہ ایفرٹ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور آپ بالکل انٹرسٹڈ بھی ہیں، بے شک آپ زولوجی، باٹنی، کیمسٹری ایسے سبجیکٹس اٹھائیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ نہ اٹھائیں، یہ بہت اچھے سبجیکٹس ہیں۔ لیکن ایک پور کینڈیڈیٹ ہے جس کا فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل پور ہے، پور فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، وہ ایسا سبجیکٹ اٹھائے جس سے اس کو فوراً جاب مل جائے، یا اس کو CSS PMS کرنی ہے تو ادھر اس کو زیادہ ٹائم اس کا ویسٹ نہ ہو، سارا کچھ اس کا کور ہو جائے۔ اور ایک اور بھی بات میں بتاؤں گا کہ ٹرینڈس دیکھیں، جیسے دیکھیں ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے زیادہ تر آپ نیوز میں بھی سنتے رہتے ہوں گے، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں، فیس بک، آپ کا واٹس ایپ، آپ کی جو نیوز پیپرس میں آرٹیکلس آتے ہیں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگر سبجیکٹ ہے آپ کی یونیورسٹی میں ہے تو میں تو کہوں گا ٹاپ پریارٹی اس کو دیں، کیونکہ فیوچر اس کا ہے۔ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو IT کے بیسس پہ یا کمپیوٹر سائنس کے بیسس پہ اتنی ساری جابس آتی ہیں کہ آپ خود بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ IT کا جو پورشن ہے یا IT جو ونگ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ونگ ہے یا کمپیوٹر کی جو ونگ ہے سائنس کی، ہر ڈپارٹمنٹ میں بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں لا کی بات کروں تو دیکھیں لیگل ایشوز کتنے ہمارے سوسائٹی میں بڑھ گئے ہیں۔ لا کا بہت اچھا اسکوپ ہے، CSS میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ لا کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی جابس آتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں لیگل پوسٹیں آتی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، انسپیکٹر کی، آپ کی لیگل ایڈوائزر کی۔ تو لیگل جو ونگ ہے، جو لا ہے، وہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ پہ جتنے بھی جابس آتی ہیں، ہر جاب ہمیں جو بھی ڈپارٹمنٹ مینشنڈ ہوتا ہے اس میں لیگل پوسٹ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے۔ تو لا ہو گیا آپ کا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا، کمپیوٹر سائنس یا IT ہو گیا، پولیٹیکل سائنس صرف ان کے لیے میں کہتا ہوں جو CSS PMS کی تیاری کرتے ہیں وہ ہو گیا،
اور اس کے علاوہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو اگر آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو فار ایور گرین سبجیکٹس ہیں. ایور گرین سبجیکٹس لیکچرر کے لیے کون سے ہیں؟ جن کا شوق ہے کہ میں لیکچرر بنوں، ان کے لیے جو ایور گرین سبجیکٹس ہیں اس میں انگلش ہے. انگلش ایسا سبجیکٹ ہے، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، میڈیکل کی یونیورسٹی ہو، انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہو یا جنرل یونیورسٹی ہو، تو ادھر انگلش جو سبجیکٹ ہے ہر کسی کو پڑھایا جاتا ہے. دوسرا انگلش کا یہ فائدہ ہے کہ انگلش آپ کا CSS PMS میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی ووکیب اچھی ہو جاتی ہے انگلش پڑھنے سے، آپ کو نالج مل جاتی ہے، آپ کا لٹریچر بن جاتا ہے، آپ کے پاس آئیڈیا آتے ہیں، یہ بھی بڑا فائدہ ہے. تیسرا انگلش کا یہ فائدہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں ادھر بھی آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے. تو انگلش چوتھا یا پانچواں فائدہ میں بتاؤں تو انگلش کا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ جابس کی ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں 20 30 40 50 بھی ایون ہوتا ہے. تو اتنا پرسنٹ انگلش آتی ہے، 100 پہ 100 MCQs ہیں تو اس میں 50 کبھی 30، کم سے کم پھر بھی 20 MCQs تو انگلش کے ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو انگلش آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا، لا بینیفیشل رہے گا، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جتنی بھی جو ماڈرن جو ڈپارٹمنٹس نئے نئے بنے ہوئے ہیں ان کا اچھا سا اسکوپ ہے، وہ آپ اٹھا لیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا. تو ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ کو یہ کلیئرلی پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے لیے کون سے سبجیکٹس بہتر ہیں، کون سے میں اٹھاؤں، کون سے نہ اٹھاؤں. اور کوشش کریں اگر ایک سال میں آپ کو وہ چوائس اپنی نہیں مل رہی ہے اور آپ کا شوق ہے کہ میں یہ بنوں تو اس کو چھوڑ دیں. وہ ایک سال اپنا ضائع کریں لیکن پوری لائف کے لیے اپنا برڈن نہ اٹھائیں. میرا ایک دوست تھا تو اس نے سبجیکٹ اٹھایا تھا، کوئی فلاسفی کا اٹھایا تھا اور اس کا شوق تھا کہ میں لا اٹھاؤں. ٹھیک ہو گیا تو اس نے فلاسفی پڑھ کے پھر بھی اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ادھر، اس نے کوئی محنت نہیں کی کیونکہ اس کے کسی بڑے نے اس کو کہا تھا فلاسفی اٹھا اور اس کا شوق نہیں تھا. تو اس نے جب فلاسفی اٹھایا تو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو اس کی دل ہی نہیں کرتی تھی کہ میں پڑھوں، کوئی اسٹڈی کروں. پھر جیسے اس کے 4 سال پورے ہو گئے پھر وہ لا کی طرف آیا اور لا میں وہ محنت کر رہا ہے اور لا میں اس کا بہت بڑا انٹرسٹ بھی ہے اور ہوپ فلی کہ اس کو اس ادھر سے فائدہ بھی ملے گا. تو آپ بھی سوچیں کہ اگر آپ کا پیرنٹ کہہ رہا ہے یہ اٹھاؤ، آپ کا دوسرے سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، تو آپ دیکھیں جو میرا پیرنٹ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور میں کیوں نہیں اٹھاؤں یا اٹھاؤں اس کو، وہ سوچیں. تو یہ تھوڑے بس گائیڈنس تھی جو آپ کو بتانی تھی. باقی انشاءاللہ ہوپ فلی کہ اس کے بعد آپ کو کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. اگر آپ کو کوئی جو ہے 10% بھی فائدہ ملا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کریں تاکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تاکہ ان کو فری آف کاسٹ میرے چینل سے فائدہ ملتا رہے. اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ٹیسٹس کی پریپریشن کے لیے بھی اس چینل پہ تقریباً کوئی 1000 ویڈیوز پڑے ہیں جس میں انگلش کے، جنرل نالج کے، پاکستان افیئر کے، کرنٹ افیئر کے مختلف ڈیٹا پڑھیے. تو آپ ادھر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی آپ کا کوئی کوشچن ہے، کنفرن ہے تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی جو کنفرن ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو کمنٹ ضرور دیں اور لائک بھی کریں تاکہ مجھے انسپائریشن ملے. میں اور بھی انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے بھی ہم اور بھی اس کی مزید جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر کرواؤں گا. تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.